سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ بھی مشاورت میں شامل. فرمایا جب مسجد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، اب یہاں سے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے. جب آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اس نشست پر تشریف فرما نہیں ہوئے جس نشست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، اس سے نچلی سطح. اور تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے ابن اسحاق کی روایت کے ساتھ انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ جس سیڑھی پر اور جس مقام پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھ کر اپنی پوری خلافت میں خطبہ ارشاد فرماتے رہے، اس سیڑھی پر سیدنا حضرت عمر نہیں بیٹھے. اس سیڑھی پر حضرت عمر، اور جس سیڑھی پر اور جس نشست پر حضرت عمر بیٹھ کر تا وفات خطبہ ارشاد فرماتے رہے، اس مقام پر سیدنا حضرت عثمان تا وفات نہیں بیٹھے. یہ ادب تھا اور یہ نظریہ تھا، یہ فکر تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد جس مقام پر حضرت سیدنا، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم منصب ولایت امامت کے مالک تھے، امامت کے، پھر پورا منبر ان کا تھا، پھر پورا منبر ان کا تھا. دوسرے مقام پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن گئے، خلافت کے منصب پر بیٹھ گئے تو منبر پر تشریف لائے. نماز کے لیے لوگ جمع ہیں، نماز کے لیے لوگ جمع ہیں، منبر پر تشریف لائے اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے. آپ کے خطبے سے پہلے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ استقبالیہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے ہمارے امیر مقرر ہوئے اور آپ کا مقام ہے ثانی اثنین رما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ سارے لوگ، سارے صحابہ انصار اور مہاجرین موجود ہیں، سب موجود. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس وقت چونکہ بیعت عام ہو رہی تھی، سب لوگ بیعت کر رہے تھے. پہلے دن تو صرف بنو ثقیفہ ساتھ کے مقام پر جو مخصوص لوگ تھے انہوں نے بیعت کی. آج بیعت عام ہو رہی تھی، عام الیکشن ہو رہا تھا جس سے خلیفہ منتخب ہونا تھا. جب وہ منتخب ہو گئے، بیعت ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا، پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں تم میں امیر اور حاکم بنا دیا گیا ہوں تم پر. اور دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں. یہ جمہوریت کا حسن بیان ہو رہا ہے اس خطبے کے اندر. جس جمہوریت کے ہم پیروکار ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فساد ہے. فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں. پورا ملک ہڑپ کر کے ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، ہم حکمرانی کے قابل ہیں. جو خود مانگ کر، لڑ کر کے، کرپشن کر کے، لوٹ کر کے حکومت کا اقتدار لے، اس سے بڑا دجال اور بے ایمان شیطان کوئی. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخ الخلفاء اٹھا کر کے پڑھے، کتابیں نہیں پڑھی جاتی تو. فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، مگر جو بھار، جو منصب میرے کندھوں پر آپ نے رکھ لیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی مدد اور نصرت اور تائید سے پورا کروں. اور اگلا بڑا خاص جملہ ہے، یہ جمہوریت کے پیروکاروں کو سبق بتایا گیا. اگلا جملہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، فرمایا وہ میرے نزدیک قوی ہے، وہ میرے نزدیک مضبوط ہے، قوی ہے. جب تک
میں اس کا حق لے کر اس کو نہیں دے سکتا. اور اگلی بات آپ نے پھر فرمائی جو شخص قوی ہے, جو شخص مضبوط ہے, جو شخص اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے, مضبوط سمجھتا ہے, پیسے کے بل بوتے پر, سرمایہ کے بل بوتے پر, خاندان کے بل بوتے پر, نسل کے بل بوتے پر, اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو سمجھتا ہے کہ میں مضبوط ہوں. میرے سیدنا صدیق اکبر نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا وہ میرے نزدیک ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کی اکڑ کو میں توڑنا جانتا ہوں اللہ کی مدد سے. اللہ کی ریاست کی ریت کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ریاست کے اندر ریاست نہیں ہوتی, ریاست کے اندر ریاست نہیں ہوتی. فرمایا جو میرے شخص اپنے آپ سامنے مضبوط بن کے دکھائے اور ریاست کو چیلنج کرے, ریاست کی ریت کو چیلنج کرے, فرمایا وہ میرے نزدیک کمزور ہے, ضعیف ہے, میں اس کی ریٹ کو نہیں سمجھتا. اور اس کے بعد فرمایا انشاءاللہ میں اس سے حق لے کر کے غریبوں کا جو حق ہے اس کو دلواؤں گا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ ہے. جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کرتے ہیں فرمایا انہیں ذلت کے گڑھے میں جانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور جب کبھی کسی قوم کے اندر بڑی خوبصورت بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا فحش اور برائی عام ہو جائے وہ قومیں کبھی زندہ نہیں رہتی, وہ قومیں کبھی زندہ نہیں رہتی. اور فرمایا پھر اس فحش کاموں کی وجہ سے صرف ایک شخص متاثر نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم مصیبت میں آ جاتی ہے, جس طرح آج ہم پوری قوم مصیبت میں ہیں. اب وہ راز سمجھ آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حیات طیبہ کے اندر ریاست کا خلیفہ نامزد کیوں نہیں کیا تھا کہ قوم کرے, اس لیے کہ قوم اس ریاست کے حکمران کی بدعمالیوں کے بھی ذمہ دار بنے اور اس کی نیکیوں کے بھی ذمہ دار. یہ جو ہم کہہ دیتے نا ہم نے تو منتخب کر دیا وہ طاقتور تھے, نہیں, وہ قتل کرے ہم ذمہ دار, وہ زنا کرے ہم ذمہ دار, وہ چوری کرے ہم ذمہ دار, وہ ڈاکہ ڈالے ہم ذمہ دار. کیوں کہ اس کے ہر نیکی کے کام میں بھی ہم شریک, اس کے برائی کے کام میں بھی ہم منتخب ہم نے کیا, لہذا ہم جان نہیں چھڑوا سکتے. یہاں سے کیا تاریخ الخلفاء کے اندر جو آپ کا خطبہ ارشاد فرمایا گیا اس سے سبق یہ ملا ہمیں کہ ریاست جو ہے اگر سیکھنی ہے, جمہوریت سیکھنی ہے اور جمہوریت کا انتخاب سیکھنا ہے تو خلفائے راشدین اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ کے اس درد کو محسوس کرنا ہوگا, ان کی سنت کو سیکھنا ہوگا, ان کی سیرت کو سیکھنا ہوگا. خلفائے راشدین کا انتخاب اور خلفائے راشدین کا طرز حکومت جو تھا وہ سارے کا سارا عین جمہوریت تھا. وہ جمہوریت تھی, تمہاری جمہوریت نہیں ہے, یہ تو فساد اور فتنہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.